بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ اعراف آیت نمبر 133 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قوم فرعون کا ذکر کیا. اس قوم فرعون پر اللہ رب العالمین کے طرح طرح کے عذاب آئے. ان عذابوں کا ذکر جو ہے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. دوستو، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ہمیشہ پیغمبر بھیجتا رہا. اور یہ ہستیاں انبیاء علیہ السلام کی اللہ رب العالمین کے بندوں کو دعوت حق دیتی رہی. اور جو لوگ ان پاک ہستیوں کی آوازوں پر لبیک کہتے وہ دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتے. اور جو ان پاک ہستیوں کا انکار کر دیتے، ان کی نافرمانی کر دیتے، وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر بیٹھتے. آج قوم فرعون کا ذکر کرنے لگا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ. فرمایا کہ ہم نے بھیجا ان پر طوفان. یہ قوم فرعون جو ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ اللہ کی طرف سے نبی بن کر تشریف لائے اور قوم فرعون کو دعوت حق دیتے رہے. آپ کی تبلیغ کے سلسلے میں، آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں چند لوگ مسلمان ہوئے اور اکثر لوگ گر گئے، وہ مسلمان نہ ہوئے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، یا الہ العالمین، یہ بندے تیرے نافرمان ہیں، تو ان پر عذاب نازل فرما. تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا. ناظرین کرام، ہوا کچھ یوں کہ ان پر ایک سیاہ بادل چھا گیا. وہ بڑے خوش ہوئے کہ اب بارش برسنے والی ہے. پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ ہوا چلی
و شور سے شروع ہوئی، بڑی شروع ہوئی، اور بارش ایسے شروع ہوئی کہ وہ 7 دن تک بارش ہوتی رہی۔ اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ ان کے گھر جو ہیں وہ پانی سے بھر گئے، حتیٰ کہ ان فرعونیوں کی گردنوں تک پانی آ گیا۔ اب نہ وہ بیٹھنے کے قابل رہے، نہ وہ سونے کے قابل رہے، نہ وہ کچھ کام کرنے کے قابل رہے۔ جب تنگ آ گئے تو سیدھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے۔ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ ہی کے ذریعے سے ہمیں نجات ہو سکتی۔ ناظرین کرام، جب یہ کفار، یہ فرعون کے چاہنے والے فرعونی جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، ہم ایک شرط پہ آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہم ایک شرط پہ آپ کے خدا کو مانتے ہیں۔ وہ شرط یہ ہے کہ ہم سے یہ عذاب جو ہے وہ ٹال دیا جائے، ہم سے یہ عذاب دور کر دیا جائے، ہم اس شرط پہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ ناظرین کرام، پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار عالم، اب یہ تیرے نافرمان بندے تیری طرف رجوع کر چکے ہیں، اب یہ مجھے بھی مان رہے ہیں، بار الہ ان سے عذاب کو ٹال دے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ وہ پانی جو تھا، سیلاب، وہ طوفان اتنا زیادہ تھا، وہ پانی ان کے گھروں سے نکلتا ہوا ان کے کھیتوں میں چلا گیا، اور جب ان کے کھیتوں میں گیا تو ان کی فصلیں ہری بھری ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے درخت جو تھے وہ ہرے بھرے ہو گئے، ان کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئی۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ آنے والا طوفان ہمارے لیے تو رحمت بنے گا، ہم ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ نہیں، ہمارا فیصلہ یہ ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، نہ ہم موسیٰ کے خدا کو مانتے ہیں اور نہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، چلے ہم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلیں اور جا کے ان سے عرض کریں کہ اے موسیٰ، ہمیں آپ کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناظرین کرام، جب ان پر طوفان آیا تو ان کو رب یاد آ گیا۔ جب ان پر طوفان آیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع ہوئے۔ یہی حال ہمارا بھی ہے۔ جب ہمیں مشکل پیش آتی ہے تو ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں جب ہمیں بیماری لاحق ہوتی ہے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمارے عزیز کوئی بیمار ہو جائیں تو ہمیں خدا یاد آتا ہے، ہمیں کوئی مشکل وقت کوئی مشکل ہمارے اوپر گھڑی آ جائے تو ہمیں خدا یاد آتا ہے، ہمارے کاروبار میں کمی آ جائے،
ہماری ملازمت چھوٹ جائے، ہمیں خدا یاد آ جائے، اور جیسے ہی حالات ہمارے سنورتے ہیں ہم خدا کو بھول بیٹھتے ہیں۔ جب ہمیں مشکل پیش آتی ہے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، یہ ہے حال ہمارا۔ اور جیسے خوشحالی کی طرف آتے ہیں ہمارا جو ہے ماحول، ہماری پریشانیاں ٹلنے لگتی ہیں، ہم نماز سے بھی غفلت کر بیٹھتے ہیں، ہم قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کیا وجہ ہے؟ ایک کرونا وائرس جیسی بیماری جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ایسی مہلک بیماری ہے کہ جس سے ہم عاجز آ چکے ہیں۔ جب تک ہم اپنے رب کو یاد نہیں کریں گے تب تک ایسی بیماریاں آتی رہیں گی۔ ناظرین کرام، مسلمان کی کامیابی کا راز صرف اتباع مصطفیٰ میں، سرکار علیہ السلام کی اتباع میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج بھی اپنے سروں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکا لیں، تاکہ آنے والے وقت میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو خوشحالی میں بھی یاد رکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو دکھ میں بھی یاد رکھیں۔ جب ہم ہر حال میں اللہ کو یاد کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی آزمائش کے مطابق ہم پورا اتر جائیں گے تو اللہ رب العزت اس بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اگر بندہ گناہ گار ہو تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اگر نیک بندہ ہو تو اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ میری دعا ہے ناظرین کرام، اس آیت کریمہ کا اگلا حصہ میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے